السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم۔ الحمدللہ، اللہ کے پاک نام سے آج کا لیسن سورۃ البقرہ، یہ پارے کا بھی دوسرا رکوع ہے اور سورۃ البقرہ کا بھی دوسرا رکوع ہے۔ آج اس کلاس میں ہم صرف 3 ہی آیات کریں گے۔ آیت نمبر 8 to 10 تک کی آیات کا لفظی بامحاورہ ٹرانسلیشن اور ساتھ ہلکا سا ہم گرامر کو بھی ٹچ کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہے، مَن یقول، جو وہ کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم، اور دن پر، الآخر، آخرت، وما، حالانکہ نہیں، بمؤمنین، وہ ہرگز ایمان لانے والے، یخادعون اللہ، یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ، اللہ تعالیٰ کو، والذین، اور ان لوگوں کو جو، آمنوا، ایمان لائے، وما، حالانکہ نہیں، یخدعون، وہ نہیں دھوکہ دے رہے، الا، سوائے، انفسہم، اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ نہیں شعور رکھتے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، فزادہم، تو زیادہ کر دیا ان کو، یا بڑھا دیا ان کو، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، مرضاً، بیماری میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما، اس وجہ سے کہ، کانوا، تھے وہ، یکذبون، جھوٹ بولتے تھے۔ الفاظ کی وضاحت ہے۔ کتنے ہی الفاظ ہیں جو آپ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ہی جانتے ہیں۔ الناس، the people، لوگوں کو کہتے ہیں۔ یہیں پہ دیکھیے گا، من اور من، من اور من، یہ جتنی بار آپ دہراتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ یقول، وہ کہتے ہیں، یقول میں اگر حرف یا ہم الگ کریں، یا لگنے سے ترجمے میں فرق آئے گا۔ اب ہم اس کا کہیں گے یقول، وہ ایک فرد ہے جو کہتا ہے۔
قاف واو لام قول، قول ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ قول بات کو کہتے ہیں، یعنی بات کرنے کے لیے استعمال ہوا۔ اب دیکھیں یہاں بار بار بات کبھی کہا گیا، کبھی کہتے ہیں، مختلف فارمیٹ میں آیا۔ جیسے فرض کرے وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، یقول وہ کہتے ہیں، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب۔ اس کو اسی طرح نوٹ کریں، یہ مذکر ہے، وہ کہتا ہے، وہ ایک مرد کہتا ہے، اور تھرڈ پرسن بھی ہے، وہ ہمیں یا کی وجہ سے پتہ چل گیا، یا شروع میں آ گیا۔ اب ان چیزوں کو آپ نے اپنے مائنڈ کے اوپر سوار نہیں کرنا، بس آپ پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنتے جائیں، اور اگر پاسبل ہو تو آپ اس کو لکھتے بھی جائیں۔ اس میں کوئی بہام نہیں ہے، بس جیسے بولا ہے اس کو اسی طرح سے قبول کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ یقول وہ کہتے ہیں یا وہ کہتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے قال، یقول کے علاوہ اور ایک ورڈ استعمال ہوا قیلا۔ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کیلو قال۔ قیلا اس میں فاعل موجود نہیں ہے، یعنی قیلا پیسو ہے، کہا جاتا ہے، کہنے والا موجود نہیں ہے۔ آپ نے ان لفظوں سے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ۔ زیادہ تر اس کی جو ٹرمنالوجی ہے وہ ہم فیڈ بیک کلاس میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، اسی طرح سے ایک اور ورڈ آیا قالو۔ قالو کا مطلب ہے ان سب نے کہا۔ جب ہم اسے ایک گفتگو میں لے کے آتے ہیں تو بعض دفعہ ہم اس کو ماضی میں بھی کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اسی یعنی حال میں بات چل رہی ہوتی ہے تو حال ہی کے اندر اس کا ترجمہ چل رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا اصل ترجمہ ہے قالو، انہوں نے کہا۔ روٹ وہی ہے لیکن حروف نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھا جمع مذکر غائب ماضی ہے۔ آگے دیکھیے دوبارہ آیا قیلا، ہر جگہ ایک ہی ترجمہ ہے۔ پھر آیا قالو، قالو کو ہم نے دیکھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر آیا آیت نمبر آگے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جا کے، قالو اس رکوع میں بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ تو یہ جو قالو ایک ہی روٹ سے چلا آ رہا ہے، قالو واو ہٹا دیں تو قالا بن گیا، قاف الف لام، اور اسی طرح سے اگر واو لگا دیں تو قالو بن گیا، انٹرچینجیبل ہے نا، اور اگر یا لگا دیں تو قیلا بن گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں سے بڑے سارے الفاظ آپ کو ملیں گے اور آپ دیکھتے جائیے گا۔ آگے آمنو، اس کا روٹ ہے الف میم نون۔ آمنو ایمان لاؤ، فعل فرق ہے، یعنی فعل امر ہے، اور یہ جمع مذکر حاضر ہے۔ بس اس کو لکھنا ہے، ابھی اس کے اندر نہیں جانا۔ اسی وجہ سے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے۔ یہ آمنو لفظ بھی قالو قیلا کی طرح بار بار آئے گا۔ اشتروا، انہوں نے خرید لی۔ شین را یا سے ہے، اور مشتری ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے خریدار کے لیے۔ کانو وہ ہے، کانا یا کونو جس میں کن کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ آمنو ایمان لاؤ، فعل فرق ہے یعنی فعل امر ہے، اور یہ جمع مذکر حاضر ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے سامنے وہی چیزیں رکھی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور پھر آمنو بھی اس رکوع میں بار بار ایک ہی فارمیٹ پہ آئے گا اور ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ ہوگی۔
اب ہم تھوڑا ترتیب کے ساتھ چلیں گے۔ آمنا، الف میم نون اس کا روٹ ہے۔ آمنا یہ اسم ضمیر ہے جو آخر میں نون الف نا ہے، یہ اسم ضمیر ہے، جڑ کر آئی ہے، جمع متکلم یعنی کلام کرنے والے کو کہتے ہیں ایمان لائے ہم۔ وما ہم بمؤمنین، مومن کی جمع ہے مومنین اور اس کا روٹ وہی ہے الف میم نون، اور یہاں جو با آئی ہے میم کے بعد، تو جب ماں کے بعد جب با آ جائے تو پھر ان دونوں کا ترجمہ کینسل ہو جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے نہیں چھیڑنا۔ وما ہم بمؤمنین، اس میں سے ہم ایک ایک کا ترجمہ کریں گے۔ وما حالانکہ نہیں، واو کا ترجمہ ابھی تک تو آپ نے پڑھا تھا اور، تو بعض دفعہ واو کا ترجمہ حالانکہ بھی ہو سکتا ہے۔ بمؤمنین ہرگز ایمان لانے والے، با کا مطلب ساتھ ہوتا ہے لیکن یہ دباؤ کے لیے آئی ہے۔ کیسا دباؤ پھر دیکھیں گے، آگے دیکھیے۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یا پہلے سے نکال دیجئے، آخر سے واو نون، تو درمیان میں بچا خا دال عین۔ خدا الحرب خدا، الحرب خدا، جنگ دھوکے کا نام ہے اور خدا دھوکے کو کہتے ہیں۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ آگے دیکھیے یخدعون وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں لفظ ایک ہی ہے، روٹ ایک ہی ہے، بس تھوڑے سے ابواب میں فرق آ گیا۔ اب یہ ابواب کیا چیز ہے تو ابھی میں اس کا نام آپ کو نہیں بتاؤں گی، ورنہ آپ یہاں پہ زیادہ الجھ جائیں گے۔ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ صرف ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، الگ نکال کے رکھ لیں، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخدعون وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ کون سا فارمیٹ چینج ہوا تو یہ ترجمہ چینج ہوا۔ آگے چلتے ہیں۔ الا سوائے اور مگر، سوائے اور مگر دونوں کے لیے آتا ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ کیا ہے، الا ان اور لا، تو یہ بن جائے گا سوائے۔ انفسہم اپنی جانوں کو، انفس نفس کی جمع ہے، نون فا سین۔ یشعرون وہ شعور رکھتے ہیں، شین عین را اس کا روٹ ہے اور شعور ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قلوب فی قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، ہم پچھلے رکوع میں دیکھ چکے ہیں۔ فی قلوبہم آخر میں ہم ضمیر لگی، تو فی کا مطلب بھی ہم دیکھ چکے ہیں پہلے۔ مرض بیماری ہے، بیماری کو ہماری زبان میں بھی مرض کہتے ہیں اور امراض اس کی جمع ہے۔ فزادہم فا تو زیادہ زیادہ کر دیا، ہم ان کو، اگر فا ہٹا دیں تو باقی کیا رہے گا۔ ایک اور بڑی پیاری دعا ہے، ہم اکثر مانگتے ہیں، رب زدنی علما، تو اگر اس کو ہٹا دیں تو فا شروع سے ہٹا دیں اور آخر میں ہم ضمیر، تو زال الف دا زیادہ کر دیا اور یہی اس کا روٹ ہے۔ مرض بیماری، اسی طرح سے علیم، یہ بڑا پیارا لفظ ہے، درد کو، علیم یہ عین سے علیم نہیں، الف سے علیم، دردناک، اس کا روٹ ہے الف لام میم۔ ہم ایک لفظ بولتے ہیں المناک۔ یکذبون وہ جھوٹ بولتے ہیں،
کاف ضاد با کذب اس کا روٹ ہے. پھر وہ جھوٹ بولتے تھے کیسی ہو گیا؟ تھی ہو گیا کانا کی وجہ سے. کانو یکذبون، کانا جب کبھی فعل مضارع کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے نا، کانو کے بعد اگر حرف یا والا آ رہا ہے، یعنی آپ یوں ہی سمجھے چونکہ ابھی آپ نے یا ہی سیکھا ہے تو اس کے ترجمے میں تبدیلی آتی ہے. وہ کرتے تھے ماضی میں. بالکل نہیں پریشان ہونا، صرف یاد رکھنے ہیں کانو یکذبون، وہ جھوٹ بولتے تھے. تو یہ مضارع تھا لیکن شروع میں کانو آ گیا. جب کبھی آپ گرامر میں کانا پڑھیں گے نا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات دیکھیے گا، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. عذاب، عین ذال با، بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے ہم نے چند الفاظ کو دیکھا. تو یہ صرف تھوڑی سی گفتگو تھی ان 3 آیات کے بارے میں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.